مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرو، یقیناً وہ سچے نبی تھے۔ سورہ نحل کی 123ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوحینا الیک ان اتبع، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہم سب جن موسموں سے گزر رہے ہیں، یہ موسم حج کا موسم ہے، اور دو مناسبت ہمارے سامنے بہت ہی واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ ایک تو حج جو ذی الحجہ کے ایام میں جو 10 دن بہت محترم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، ان دنوں میں حاجی حضرات حج کے لیے روانہ ہیں۔ دوسری چیز قربانی، عید الاضحیٰ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ یہ دونوں بھی عبادتیں، اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے۔ تو یہی ہم آج ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، ان کے واقعات سے کچھ سبق حاصل کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، اور ان میں جو قابل اللہ تبارک تعالیٰ نے رشک قرار دیا ہے، نمونہ قرار دیا ہے کہ 2 نبیوں کو تم اسوہ اور نمونہ بنا کر اپنی زندگی گزارو۔ ان 2 پیغمبر میں سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا کر زندگی گزارنے کو کہا۔ تو دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم ان کی زندگی کو آئیڈیل بنا کر چلنا ہے، نمونہ بنا کر چلنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ ہم سے، ہمارا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے کس طرح ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس امت کا باپ کہا ہے، اس امت کا باپ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ملت ابراہیم حنیفہ، اور ان کی تم پیروی کرو۔ کس طرح؟ ابراہیم علیہ السلام هو سماکم المسلمین، مسلم گھرانے میں ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، توحید پر اثر، تو ان کی تم پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو پہلی فضیلت ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ اس امت کے یہ باپ ہیں، والد ہیں۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو باپ کہتے ہیں، اسی طرح نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام پوری ملت اسلامیہ کے باپ قرار دیے گئے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ اس بات کا شاہد ہے۔ دوسری فضیلت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہے کہ جو حاجی حضرات حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو گئے ہیں، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ اس خانہ کعبہ کی زیارت کرے، وہاں جا کر عبادت کرے، وہاں نمازیں پڑھ کر فضیلت حاصل کرے، صفا مروہ کا چکر لگائے، صفا مروہ کی سعی کرے، طواف کا چکر لگائے، اور تمام ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو بجا لانے کی ہر شخص کوشش کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی اس خانہ کعبہ کا حج کروانے اور ہم کو بھی صاحب استطاعت بنائے، آمین۔ تو وہی خانہ کعبہ جو لاکھوں کروڑوں کئی علاقوں سے، شہر سے نکل کر اس خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مسلمان گئے ہیں، وہ خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ اثر نو مطلب صحیح تعمیر جو کی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی، لیکن حقیقی جو بنیاد ڈالے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس
اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرے اور اللہ تشرک بہ شیئا، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. مطلب اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے. تو ہم دیکھ رہے ہیں حج ایک ایسا مبارک عمل ہے جو سال میں ایک مرتبہ کیا جاتا ہے، پورے ہوش کے ساتھ، پورے اخراجات کے ساتھ، اور جا کر وہاں پہ عبادت کرتے ہیں حاجی حضرات حج کے لیے. تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو حج کے لیے جاتا ہے اور اس کا حج مبرور ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حج کو قبول کرتا ہے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا کہ وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے اس طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو کر آتا ہے. تو اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی فضیلت وہ حاجی حضرات کو ہے، کیونکہ وہ جو خانہ کعبہ کو تعمیر کیے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام. یہ دوسری فضیلت. تیسری فضیلت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے جو سہارا لیا وہ ایک پتھر کا سہارا لیا. تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر ٹہل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس کا مقام اللہ تعالیٰ نے اونچا کیا. جہاں خانہ کعبہ کا وہیں اس